تمہیں کیا لگ رہا تھا کہ اتنی آسانی سے زریاب خانزادہ تمہیں آزاد کر دے گا؟ آج تک تمہاری وجہ سے مجھے جس قدر بے عزتی سہنا پڑی، جس قدر نقصان اٹھانا پڑا، وہ سب کچھ تم پر معاف کر دیا جائے گا، صرف اور صرف اس لیے کہ تم خوبصورت ہو۔ تمہارے یہ بل کھاتے بالوں میں کھو کر کیا میں بھول جاؤں گا تم سے بھی بدلہ لینا؟ وہ اس کے بالوں کو اپنی انگلیوں پر گھماتے ہوئے یہ بولا تو وہ ایک جھٹکے سے دور ہٹی۔ خوف سے اس کی پلکیں لرز رہی تھی۔ ہڑبڑاتے ہوئے کہنے لگی کہ آپ کو کوئی حق نہیں جو میرے یوں قریب آئیں، سمجھے؟ ہماری ابھی شادی نہیں ہوئی، اور شادی سے پہلے مجھے یوں قریب آنا اور یہ سب کچھ بالکل بھی پسند نہیں۔ یہ کہہ کر وہ فوراً پیچھے ہٹی تھی۔ چہرے پر پریشانی کے آثار نمایاں تھے، جس سے لطف اندوز ہوتا وہ آگے بڑھا اور ایک بار پھر اپنا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھ کر اس کے بے تحاشا قریب آ چکا تھا۔ کہنے لگا کہ اچھا، لیکن مجھے تو سب کچھ ابھی کرنا ہے۔ جب تک میں تمہارے ساتھ محبت بھرے لمحات نہیں گزار پاؤں گا تو مجھے پتہ کیسے چلے گا کہ تم واقعی میری بیوی بننے لائق ہو بھی یا نہیں؟ چلو شاباش، یہاں آؤ میرے پاس، بیٹھو اور مجھے اپنی اداؤں سے لبھاؤ۔ آج تو زریاب خانزادہ نے ہر حد پار کر دی تھی۔ وہ ہڑبڑاتے ہوئے اسے دیکھ کر کہہ رہی تھی کہ یہ سب کچھ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ باہر میرے بابا موجود ہیں، میری ماں، میرے چچا، اور آپ ان سب کی موجودگی میں مجھ سے کس طرح کی بات کر رہے ہیں؟ پہلے آپ نے سب کے سامنے میری عزت کا جنازہ یہ کہہ کر نکال دیا کہ آپ مجھ سے اکیلے میں کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ زریاب اگلے ہی پل کہنے لگا کہ اچھا، اس بے عزتی کا کیا جو تمہاری وجہ سے مجھے لوگوں کے سامنے ان کے مجمع میں اٹھانا پڑی تھی؟ چپ چاپ یہاں آؤ، ورنہ میں ابھی جا کر تمہارے باپ کو بتا دوں گا کہ تم کس طرح آدھی رات کو کلب میں اپنے دوستوں کے ساتھ ناچتی گاتی ہوئی پائی گئی ہو۔ یہ الفاظ تھے یا پگھلا ہوا سیسا جنہیں سن کر اس کا وجود کانپ کر رہ گیا۔ ہڑبڑاتے ہوئے اس نے زریاب کی جانب دیکھا جو قدم با قدم اس کی طرف بڑھتا ہوا اس کے اتنے قریب آ گیا کہ دونوں کے درمیان کوئی فاصلہ نہ رہا۔ اگلے پل اس سے کہنے لگا کہ آج رات تیار رہنا، میں تمہیں اپنے فارم ہاؤس پر لے کر جاؤں گا۔ کوئی بہانہ نہیں چلے گا، میں بھی تو دیکھوں کہ میری ہونے والی بیوی کیسی ہے۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی جلد از جلد بس اسٹاپ تک جانا چاہتی تھی۔ آسمان پر صبح سے سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے، مگر جیسے ہی نینا کا قدم کالج سے باہر آیا تو بارش کی پہلی بوند بھی زمین پر گر چکی تھی۔ لو بھائی، اس بارش کو بھی ابھی شروع ہونا تھا۔ ارے بادل میاں، کوئی 10-15 منٹ ویٹ کر لو، مجھے بس اسٹاپ تک تو پہنچ لینے دو۔ میرے نوٹس اتنی محنت سے میں نے ان کو بنایا ہے، آج تو میم فرخندہ نے چیک نہیں کیا۔ اگر ذرا سا بھی پانی گر گیا تو میری ساری محنت ضائع ہو جائے گی۔ وہ خود ہی منہ میں بڑبڑاتی ہوئی چہرے پر آنے والے بالوں کو کان کے پیچھے اڑیستی ہوئی تیز تیز قدم اٹھا کر آگے بڑھنے لگی تھی۔ آس پاس سے گزرتی گاڑیاں اور ان کا شور، ایسے میں ایک دم سے تیز برسنے والی بارش نے تو جیسے اس کا دل دہلا کر رکھ دیا۔ وہ تقریباً سڑک کے کنارے راستہ بناتی ہوئی لوگوں کے بیچ بھاگتے ہوئے کسی سائے دار جگہ کی طرف جا رہی تھی تاکہ اپنے نوٹس کو بچا سکے، اور اپنے دوپٹے میں اس نے اپنے نوٹس کو چھپا رکھا تھا۔ بارش ایک دم سے اس قدر زیادہ تیز ہو چکی تھی کہ جیسے ہی وہ ایک جانب سے سڑک سے گزری تو سڑک پر بنے ہوئے گڑھے میں ایک تیز رفتار کار کے ٹائر لگے کیچڑ زدہ پانی کے سارے چھینٹے آ کر نینا کے کپڑوں پر گرے تھے۔ کپڑوں کی تو خیر تھی، مگر جب نینا نے اپنے نوٹس کو کیچڑ میں پڑے دیکھا تو وہ اگلے ہی پل چیخ پڑی تھی۔ اس کی چیخ پر کئی لوگ پلٹ کر اسے دیکھنے لگے۔ سب کو یوں لگا جیسے خدا نہ خواستہ کہیں کوئی حادثہ تو نہیں ہو گیا۔ چیختے ہوئے نینا کے منہ میں جو آیا وہ بولتی چلی گئی۔ اندھے کہیں کے دکھائی نہیں دیا کیا آنکھوں کی جگہ بٹن فٹ تھے؟ اتنی بڑی بڑی گاڑیاں لے لیتے ہو اور تم امیر لوگ، تو کیا یہ نظر نہیں آتا کہ گڑھا آ رہا ہے تو دھیان سے گاڑی چلا کے لے کر جاؤں؟ ہم غریبوں کو کیا کیڑے مکوڑے سمجھ رکھا ہے تم لوگوں نے؟ اللہ کرے کہ تمہاری گاڑی کے چاروں ٹائر آگے جا کر بلاسٹ ہو جائیں، اور اس کے ساتھ تم بھی بلاسٹ ہو کر اللہ میاں کو پیارے ہو جاؤ۔ جس قدر چلا کر وہ بولی تھی، گاڑی میں بیٹھا وہ شخص جو کال پر ضروری بات کر رہا تھا اگلے ہی پل گاڑی کو بریک لگا کر رکا۔ لڑکی کو اپنے پیچھے چلاتا ہوا دیکھ کر وہ گاڑی کو ریورس لا کر وہیں پر کھڑا کر چکا تھا جہاں پر نینا کھڑی تھی۔ مگر یہ نینا کی بدقسمتی ہی تھی کہ جیسے اس نے گاڑی کو ریورس لایا، ایک بار پھر وہاں پر اکٹھے ہونے والے پانی سے چھینٹے اڑ کر نینا پر گرے تھے۔ رہی صحیح کسر پوری ہو چکی تھی، اور غصے سے آگ بگولا ہوتی نینا نے یہ دیکھا تو
جیسے ہی اس شخص نے معذرت کرنے کے لیے دروازہ کھولا، اگلے ہی پل اس نے کیچڑ والا پانی اپنے ہاتھ میں اٹھا کر دونوں ہاتھوں سے اس شخص پر گرا دیا۔ امپورٹنٹ فائل جو ساتھ سیٹ پر پڑی تھی وہ گندی ہو چکی تھی اور اس شخص کے کپڑے بھی کیچڑ سے آلودہ ہو چکے تھے۔ نینا غصے سے بھری ہوئی کہنے لگی، اگر نینا کا یہ بدلہ یاد رہا تو دوبارہ یوں سپیڈ کے ساتھ گاڑی چلا کر نہیں جاؤ گے، سمجھے؟ اس کی یہ حرکت سامنے موجود لڑکے کو آگ بگولا کر چکی تھی۔ نینا اس پر کیچڑ گرانے کے بعد اپنے نوٹس کو دے کر غصے سے بڑبڑاتے ہوئے آگے بڑھی کہ جب اس شخص نے اس بارش میں اتر کر اگلے پل نینا کو بازو سے کھینچا تھا۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی یہ حرکت میرے ساتھ کرنے کی؟ تم جیسے چھوٹے لوگوں کو ذرا سی ڈھیل دے دو تو سر پر چڑھ کر ناچنا شروع ہو جاتے ہو۔ میں نے سوری کر تو دیا تھا، کیا ضرورت تھی میری گاڑی، میرے کپڑے اور میری فائل خراب کرنے کی؟ لوگ پلٹ پلٹ کر انہیں دیکھ رہے تھے جب نینا نے اپنا بازو چھڑوایا اور دھکا دے کر کہنے لگی، تمہاری فائل، تمہارا یہ سوٹ اور گاڑی امپورٹنٹ ہے، اور میری یہ محنت جو میں نے راتوں کو جاگ جا کر بنائی تھی اس کا کیا؟ میں نہیں ڈرتی، پیسے والے ہوگے تو اپنے گھر میں ہوگے۔ سریاب دانت پیستے ہوئے کہنے لگا کہ تم جانتی نہیں تم کس سے پنگا لے رہے ہو۔ اگر تمہیں پتا ہوتا کہ زریاب خان زادہ کس بلا کا نام ہے تو تم بھول کر بھی میرے راستے میں نہ آتی۔ نینا نے اگلے پل سریاب کے سامنے اپنی انگلیوں پر چٹکی بجائی تھی، پھر کہنے لگی کہ یاد تو آپ رکھیں گے کہ کسی نینا ذوالفقار سے پالا پڑا تھا۔ یہ کہہ کر وہ فوراً وہاں سے آگے بڑھ چکی تھی اور سریاب غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچ کر رہ گیا۔ اس وقت اسے ایک ضروری میٹنگ میں جانا تھا۔ اگر یہ میٹنگ نہ ہوتی تو وہ اب تک اس لڑکی کے ساتھ نہ جانے کیا کچھ کر چکا ہوتا۔ بار بار فون پر کالز آ رہی تھی۔ جب دوبارہ وہ گاڑی کی طرف پلٹا اور وہ لوگ جنہوں نے اس لڑکی کو زریاب خانزادہ کے ساتھ یہ سب کچھ کرتے دیکھا تھا، وہ زریاب خانزادہ کا مذاق اڑا رہے تھے اور ہنس رہے تھے، اور ان سب کی ہنسی زریاب خانزادہ کو اپنے اوپر مزید غصہ دلا رہی تھی۔ اس نے واپس آ کر فون کان سے لگایا۔ بھائی کہاں رہ گئے ہیں آپ؟ مسٹر صدیقی اور ان کی ٹیم کب سے ہمارا انتظار کر رہی ہیں۔ بار بار کہہ رہے ہیں کہ اگر 5 منٹ کے اندر اندر اس میٹنگ کا آغاز نہ کیا گیا تو وہ جا سکتے ہیں، انہیں کلائنٹس کی کمی نہیں ہے۔ یہ سن کر تو زریاب کو مزید غصہ آ چکا تھا۔ جلدی سے اپنی گاڑی سٹارٹ کر کے وہ آفس کی جانب مڑ چکا تھا، مگر گاڑی آفس کے باہر ہی کھڑی کی تھی۔ جب اندر سے ارباز خانزادہ باہر آیا اور اپنے بھائی کی گاڑی کو کیچڑ سے بھرا دیکھا تو ایک پل کو اسے دھچکا سا لگا، مگر اس سے بڑا دھچکا تو اسے اپنے بھائی کے کپڑوں کو دے کر لگا۔ جلدی سے وہ فائل اپنے بھائی کی طرف بڑھائی، جو حیرت سے دیدے پھاڑے اس فائل کو دیکھ کر ارباز خانزادہ کہنے لگا کہ بھائی یہ سب کچھ کیا ہے؟ فائل کی یہ حالت، اور آپ کی گاڑی کس سیلاب کی زد میں آ گئی تھی؟ ارباز کے منہ سے یہ سن کر وہ بولا تھا، فی الحال یہ فائلز کے پیپرز فوراً دوسری فائل میں ٹرانسفر کرو اور اسے میٹنگ روم میں لے کر جاؤ، میں چینج کر کے آتا ہوں۔ یہ کہہ کر بڑبڑاتا وہ فوراً اپنے آفس میں ہی بنے چینجنگ روم میں گیا تھا۔ وہ منہ ہی منہ میں ہڑبڑا رہا تھا کہ 2 ٹکے کی لڑکی دوبارہ ملو مجھے، دیکھنا میں تمہارا حشر کیا کرتا ہوں۔ جب تک چینج کر کے وہ میٹنگ روم میں گیا تب تک کلائنٹس کا موڈ پہلے ہی خراب ہو چکا تھا۔ بھلے ہی اچھے سے پریزنٹیشن کی گئی تھی مگر پھر بھی وہ ڈیل کو کینسل کر کے وہاں سے جا چکے تھے۔ صرف اور صرف یہ اس لڑکی کی وجہ سے ہوا تھا۔ یہ سوچ کر ہی زریاب مٹھیاں بھینچ کر رہ گیا۔ غصے سے شام کو جب وہ گھر میں داخل ہوا تو سیدھا اپنے کمرے میں گیا، جھٹ سے اپنی جیب سے فون نکالا اور ایک نمبر ملا کر کان سے لگا لیا۔ جس یونیورسٹی میں نینا پڑھتی تھی، تمام تر اسٹوڈنٹس کے ریکارڈز اور تصاویر اس نے اپنے واٹس ایپ پر شیئر کرنے کا آرڈر دیتے ہوئے وہیں صوفے پر گرنے کے انداز میں اپنی آنکھیں میچی تھی۔ آج تک کسی میں جرأت نہ تھی کہ زریاب خانزادہ کو اس قدر پریشان کر سکتا۔ اس لڑکی نے تو زندگی میں آتے ہی ادم مچا دیا تھا۔ وہ یہ سوچ چکا تھا کہ اگر دوبارہ وہ لڑکی کبھی اس کے سامنے آئی تو اسے زندہ نہیں چھوڑے گا، بلکہ اسے بالکل یوں ہی ذلیل اور خوار کرے گا کہ آس پاس کے لوگوں کے سامنے اس کا تماشا بن کر رہ جائے۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ آدھے گھنٹے کے بعد تمام تر اسٹوڈنٹس کی تصاویر شیئر ہونا سٹارٹ ہو چکی تھی۔ انہی میں ہی ایک لڑکی پر اس کی نظریں ٹھہر چکی تھی جس کا اس کالج میں آخری سال چل رہا تھا۔ چہرہ جس قدر معصوم تھا، حقیقت میں اتنی خطرناک تھی۔ یہ سوچ کر اس نے اس کا نام پڑھا، نینا ذوالفقار۔ اچھا، تو یہ نینا ذوالفقار ہے۔ یہ محترمہ مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھنے والی تھی۔ یہ لڑکی میرے ساتھ جو کر گئی
میں اتنی آسانی سے تو نہیں بخشنے والا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا موبائل ایک طرف پھینکا تھا۔ اگلا روز معمول کے مطابق تھا۔ گزشتہ ساری رات منہ میں جو آیا وہ بولتی ہوئی نینا جی بھر کر بددعائیں اس شخص کو دے رہی تھی جس کی وجہ سے اس کے نوٹس خراب ہو چکے تھے، اور ایک بار پھر راتوں رات اسے وہ بنانا پڑے تھے۔ صبح سوجی آنکھیں لیے وہ کالج کے لیے تیار ہوئی۔ باہر آئی تو نجمہ بیگم نے اپنی بیٹی کی سوجی آنکھیں دیکھی تو وہیں پر ماتھے پر بل پڑ چکے تھے۔ کہنے لگی کہ ایک تو اس لڑکی کو پتہ نہیں پڑھائی میں کیا دلچسپی ہے، کہہ بھی چکی ہوں کہ چھوڑو یہ پڑھائی کی خجل خواری، اتنے اچھے اچھے رشتے آ رہے ہیں، شادی کرو اور اپنا گھر بساؤ، مگر پتہ نہیں آج کل کے بچوں کو ہو کیا گیا ہے، کن چکروں میں پڑ گئی ہے۔ راتوں کو جاگ جاگ کر پڑھائی کرو، باپ کی جیب سے ماہانہ بھاری بھرکم فیس لگواؤ، اور آخر میں ہوگا کیا؟ جب نوکری کرنے جاؤ گے تو سفارش ہی تو چلے گی نا، اور تمہارے ابا تو خیر سے ایسے ہیں جنہوں نے تم سے نوکری بھی نہیں کروانی، پھر کیوں باپ کا پیسہ ضائع کروا رہی ہو؟ ان پیسوں سے میں اب تک تمہارا اچھا خاصا جہیز بنوا چکی ہوتی۔ نجمہ بیگم جو پہلے ہی تپی پڑی تھی صبح صبح اپنا سارا غصہ نینا پر نکالنے لگی، جس نے اپنی موٹی موٹی آنکھوں سے اپنی اماں کو دیکھا۔ اس سے پہلے وہ کتنی بار اپنی اماں کو پڑھائی کی اہمیت سمجھا چکی تھی، مگر ہر بار ہی چچی ایسے کان بھر دیتی کہ وہ اس کی ایک نہ سنتی۔ خود چچی کی اپنی بیٹیاں تو پڑھائی میں بالکل زیرو تھی، بمشکل میٹرک پاس کرنے کے بعد پڑھائیاں چھوڑ کر بیاہی جا چکی تھی۔ ٹھیک ویسے ہی نجمہ خاتون کا بھی یہی خیال تھا، مگر نینا نے تو صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ جب تک اپنے پیروں پر کھڑی نہیں ہو جاتی کوئی اس سے شادی کی بات بھی نہیں کرے گا۔ آج بھی جب نجمہ بیگم کے منہ سے یہ سب کچھ سنا تو بغیر ناشتہ کیے ہی وہ کالج کے لیے جا چکی تھی۔ تقریباً 1 مہینے سے کلاس میں نئی شامل ہونے والی لڑکی نمرا نے اپنی دوستی کا ہاتھ نینا کے لیے بڑھا دیا تھا۔ نینا اتنی جلدی کسی سے کھلتی ملتی تو نہ تھی، مگر کچھ تو نمرا میں بھی خاص بات تھی کہ اس کا رویہ نمرا کے ساتھ بدلنے لگا، اور وہ دونوں اکثر ہر جگہ ہر ایک ساتھ بیٹھی ہوئی ملتی۔ اس کی کئی سہیلیوں نے اسے نمرا کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے بھی منع کیا تھا۔ کہتے ہیں کہ یہ لڑکی اچھی نہیں، حد سے زیادہ ہی آزاد خیال ہے، اور ہمیں تو سمجھ نہیں آتی کہ تم جیسی اتنی مذہبی مڈل کلاس خاندان سے تعلق رکھنے والی لڑکی بھلا نمرا جیسی آزاد خیال لڑکی کے ساتھ دوستی کر بھی کیسے سکتی ہے؟ جواب میں نینا کا یہی کہنا ہوتا کہ مجھے تو یہ لڑکی بالکل ٹھیک ٹھاک لگتی ہے۔ جس روز اس نے مجھے خود جیسا آزاد خیال بنانے کی کوشش کی اس روز میں خود اپنی دوستی ختم کر دوں گی۔ نینا کو اس پر تقریباً اندھا اعتبار ہو چکا تھا، جب ایک شام کہنے لگی کہ باہر کافی پینے چلتے ہیں۔ کیا تم ہر وقت گھر سے کالج اور کالج سے گھر جاتی رہتی ہو؟ اپنے لیے تھوڑا بہت وقت تو تمہیں نکالنا چاہیے۔ یہ سن کر نینا سوچ میں پڑ گئی، پھر کہنے لگی کہ نہیں میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ نئے اور مہنگے مہنگے کیفیٹیریاز میں جا کر کافی پیوں، اور ویسے بھی مجھے اچھا نہیں لگتا۔ کہیں بھی جانا ہو تو میں اپنے ابو کے ساتھ جاتی ہوں، اماں تو میرے سر پر ڈنڈا اٹھا کر کھڑی ہو جائیں گی، میں تمہارے ساتھ کہیں نہیں جانے والی۔ چوئنگم چباتی ایک ادا سے نمرا نے اپنی آنکھیں پھیری، پھر کہنے لگی کہ اف لڑکی چلو تو صحیح، تمہارے ابا کون سا تمہیں کالج سے لینے کے لیے آتے ہیں؟ تم کالج ٹائم گھر جاتی ہو نا؟ آئی پرومس میں تمہیں اپنی گاڑی میں تمہارے گھر چھوڑ دوں گی، لیکن آج تمہیں یوں کہیں نہیں جانے دوں گی۔ نمرا کی بات سن کر پہلی بار اس نے کالج سے باہر جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ اس کے ساتھ جب گاڑی میں آ کر بیٹھی تو یہی سمجھ رہی تھی کہ شاید فرنٹ سیٹ پر اس کا کوئی ڈرائیور بیٹھا ہوگا، مگر یہ دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے کہ کالج کا ہی ایک نوجوان لڑکا فرنٹ سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا، جس کا دھیان پڑھائی میں کم اور ادھر ادھر کی غلط حرکتوں میں زیادہ تھا۔ ہر وقت عیاشی کرتے اور سگریٹ نوشی کرتے بھی انہیں دیکھا جا رہا تھا۔ جب نمرا اور اسے یوں ہنس کر ایک دوسرے کے ساتھ گلے ملتے ہوئے دیکھا تو نینا تھوڑی پریشان سی ہو چکی تھی۔ کہنے لگی کہ یہ کیا؟ تم نے تو یہ کہا تھا کہ ہم دونوں جا رہے ہیں، یہ ارسلان یہاں پر کیا کر رہا ہے؟ نمرا فوراً ہنس کر کہنے لگی کہ ارے جان ریلیکس، پریشان ہونے والی کیا بات ہے، یہ تو بس آج کے لیے ہمارا ڈرائیور بن کر جا رہا ہے، ڈونٹ وری، یہ بھی اچھا لڑکا ہے۔ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولی تھی، اور نینا پیچھے بیٹھی تھوڑی بے چین سی ہو چکی تھی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ گاڑی سے اتر جائے، لیکن تب تک گاڑی چل چکی تھی۔ تینوں ہی اس وقت گاڑی سے اتر کر اندر داخل ہوئے جہاں پر میوزک چل رہا تھا، اور آج سے پہلے نینا کبھی بھی باہر گھومنے پھرنے کیفیٹیریاز میں نہیں آئی تھی۔ کئی نوجوان لڑکیاں بے باک لباس پہنے ہوئے، بال کھلے، ہاتھوں میں کولڈ ڈرنکس اٹھائے ناچ گا رہے تھے۔
ایک پل کو یہ سب کچھ دیکھ کر نینا کو حیرت ہوئی۔ کیا کافی پینے سے پہلے لوگ یہ ناچ گانا بھی کرتے ہیں؟ نینا پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے نمرا سے سوال کرنے لگی، تو نمرا کہنے لگی کہ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ میری جان، آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا۔ آج تمہیں میں ایسی رونقوں سے ہمکنار کروں گی کہ تم روز کہو گی کہ پلیز نمرا، ایک بار مجھے پھر وہاں پر لے کر چلو۔ نینا کو وہاں پر بے چینی سی محسوس ہونے لگی تھی۔ آج سے پہلے کھانا کھانے کے لیے کئی سال پہلے اس کے ابا اس کی امی اور بہن بھائیوں کو ایک ڈھابے پر لے کر گئے تھے، اور یہ شہری ماحول اور عجیب سی جگہ اسے بالکل بھی اندازہ نہ تھا کہ یہاں پر ہو کیا رہا ہے۔ ابھی وہ وہاں پر بیٹھی ہی تھی کہ جب کچھ لڑکوں نے اس کی جانب دیکھنا شروع کر دیا۔ ہڑبڑاتے ہوئے اس نے اپنے بیگ کی اسٹرپ کو مضبوطی سے پکڑا۔ نمرا سے کہنے لگی کہ مجھے کچھ اچھا نہیں لگ رہا، پلیز چلو یہاں سے اور اب واپس چلتے ہیں۔ لیکن تبھی ویٹر ان کے لیے کولڈ ڈرنک لے کر آیا۔ نمرا نے مسکراتے ہوئے گلاس اس کی طرف بڑھایا اور کہنے لگی کہ پہلے یہ تو پیو، اس کے بعد کافی پی کر چلیں گے۔ ہچکچاتے ہوئے اس نے وہ گلاس اپنے لبوں سے لگا لیا۔ جیسے جیسے وہ کولڈ ڈرنک کے گھونٹ بھر رہی تھی، رفتہ رفتہ اس کی نظر بھی دھندلی ہونے لگی۔ اسے ہر ایک چیز ڈبل نظر آنے لگی تھی۔ وہ سمجھ نہ پائی کہ یہ سب کچھ ہو کیا رہا ہے، اور چند گھونٹ بھر کر گلاس واپس رکھتے ہوئے اپنا سر پکڑ کر وہ بیٹھ گئی۔ اپنا دماغ سن ہوتا وہ محسوس کر رہی تھی۔ نینا کہنے لگی کہ یہ سب کچھ کیا ہے؟ مجھے چکر آ رہے ہیں، اور ایسے لگ رہا ہے کہ تم مجھے کولڈ ڈرنک نہیں بلکہ بے ہوشی کی دوا پلا رہی ہو۔ اگلے ہی پل نمرا کا کہکہا گونجا تھا، پاگل لڑکی، بہت شوق تھا نا تمہیں باہر کی دنیا دیکھنے کا، لو پھر آج دیکھو۔ نمرا اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھا چکی تھی، اور جب وہاں پر موجود دو لڑکے آگے بڑھے جن میں ارسلان بھی شامل تھا، اور اگلے ہی پل انہوں نے نینا کو تھام لیا۔ ایک لڑکے کا ہاتھ اس کے کندھے پر تھا اور دوسرے کا اس کی کمر پر گردش کر رہا تھا۔ دونوں ہی اس کے ہاتھ پکڑ کر کہہ رہے تھے، کم آن لیڈی، لیٹس ڈانس ٹوگیدر۔ نینا خود کو ان سے چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، نظریں دھندلا رہی تھی اور بار بار پیچھے کھڑی نمرا کی جانب دیکھ رہی تھی، جس کے چہرے پر ایک خباثت بھری مسکراہٹ تھی، اور ہنس کر اسی کو دیکھ رہی تھی۔ تمام تر سوچوں پر تو جیسے پردہ پڑ چکا تھا، اور وہ خود کو ہوش میں رکھ ہی رہی تھی کہ ساتھ ہی ساتھ اپنی گردن، اپنے بال اور اپنی کمر پر رینگتے ان ہاتھوں کو بھی محسوس کر کے اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ وہ چلائی تھی، پوری شدت سے چلا کر کہہ رہی تھی کہ چھوڑو مجھے، کون ہو تم لوگ؟ شرم نہیں آتی تم لوگوں کو؟ میں تم لوگوں کا منہ نوچ لوں گی۔ مگر وہ دونوں لڑکے ہنس کر کہہ رہے تھے کہ نمرا، اس بار تو اچھا شکار ہاتھ لگا۔ ایک لڑکا جو اس وقت زبردستی نینا کے ساتھ ڈانس کرنے کی کوشش کر رہا تھا، وہ اس شہر کے ایک امیر کبیر بزنس مین کا بیٹا تھا۔ آئے روز شام رنگین کرنا اور نوجوان یونیورسٹی کی لڑکیوں کے ساتھ راتیں بتانا اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ نمرا اس کی اچھی دوست تھی، جس کے ذمہ اس نے یہ کام لگا رکھا تھا کہ تم جتنی خوبصورت اور اچھی لڑکی لا کر دو گی، بدلے میں اتنے ہی پیسے میں تمہارے ہاتھ پر رکھوں گا۔ اس بار نمرا اس کے ہاتھ آئی تھی۔ عین اسی پل اس کلب میں اپنے کوٹ کے بٹن کو کھولتا ہوا زریاب خان زادہ بھی داخل ہوا۔ جب اس نے لڑکے لڑکیوں کو یوں ایک دوسرے میں مدہوش دیکھا تو ماتھے پر بل پڑے تھے۔ اپنے ساتھ کھڑے اپنے سیکرٹری سے کہنے لگا، اگر ان کے باپوں کو پتہ چل جائے کہ ان کی بیٹیاں اس وقت یہاں پر کس طرح لڑکوں کی باہوں میں چھول کر ان کی عزت کی دھجیاں اڑا رہی ہیں، تو یقیناً وہ انہیں بالوں سے پکڑ کر یہیں پر نشان عبرت بنا دیں گے۔ اس وقت جس کلائنٹ کے ساتھ میٹنگ تھی، اس نے اسی ریسٹورنٹ بلڈنگ کی اوپری منزل پر زریاب خان زادہ کو بلایا تھا۔ وہیں نینا اپنی آنکھوں کو زبردستی کھولتی ہوئی فوراً ایک ٹیبل کی طرف بڑھی اور اگلے پل اس ٹیبل پر پڑا ہوا کولڈ ڈرنک کا گلاس اٹھایا۔ کوشش تو اس کی یہ تھی کہ ان میں سے ایک لڑکے کے سر پر یہ گلاس دے مارے۔ اس نے کیا بھی ایسے ہی تھا، مگر اس سے پہلے کہ وہ کولڈ ڈرنک اس پر گرتا، وہ ہٹ چکا تھا۔ پیچھے سے گزرنے والا زریاب خان زادہ ایک بار پھر نینا کے حملے کی زد میں آ گیا۔ ٹھنڈا ٹھنڈا کولڈ ڈرنک جب اس کے کپڑوں پر گرا اور اس کے ساتھ ہی ایک اڑتا ہوا گلاس سیدھا اس کے ماتھے پر گرا تو وہ تکلیف کی شدت سے بلبلا چکا تھا۔ ایک پل کو اس کا سر چکرا کر رہ گیا جب اس نے فوراً پلٹ کر اچانک دیکھا نشے میں جھولتی ہوئی نینا ذوالفقار جو تقریباً گرنے کے انداز میں آ کر اس پر گری تھی۔ اگلے ہی پل اپنا لہراتا ہوا کمزور ہاتھ زریاب کی گردن پر رکھ کر کہنے لگی، چھوڑو مجھے، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔
تم لوگ کیا سمجھتے ہو کہ میرے ساتھ کچھ غلط کر لوگے؟ میں تم لوگوں کو اپنے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں کرنے دوں گی۔ نمرا کی بچی، تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ وہ نشے میں جھولتے ہوئے اس سے پہلے کہ نیچے گرتی، زریاب خانزادہ اس کی نازک سی کمر میں اپنے بازو حائل کر چکا تھا۔ وہ لڑکی بے ہوشی کی حالت میں جا چکی تھی اور زریاب نے نینا کو اتنے قریب سے دیکھا تو جیسے ہر ایک شے سے بیگانہ ہو چکا تھا۔ وہ نشے میں ابھی بھی بڑبڑا رہی تھی۔ ایک بار پھر اس نے زریاب خانزادہ کی انسلٹ کر دی۔ سب سے پہلے تو زریاب خانزادہ نے چلا کر اس میوزک کو بند کروایا اور پھر ان لڑکوں کی طرف دیکھا جو اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ دونوں لڑکوں کو گریبان سے پکڑ کر کتنے ہی مکے ان کے منہ پر مارنے کے بعد فوراً پولیس کو بلوا کر زریاب نے آرڈر دیا تھا کہ نمرا کے اور اس لڑکے کی تمام تر معلومات اکٹھی کی جائے۔ مجھے نہ یہ لڑکی ٹھیک لگ رہی ہے اور نہ ہی لڑکا۔ وہیں اس لڑکی کو اپنی باہوں میں اٹھائے وہ اپنی گاڑی تک آیا تھا۔ غصے سے اپنی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر وہ نینا کو پٹک چکا تھا جو گرتے گرتے بچی تھی۔ گاڑی میں بیٹھنے کے بعد گاڑی کو سٹارٹ کرتے ہوئے کہنے لگا کہ کہاں ہے گھر تمہارا؟ شرم نہیں آتی تم جیسی لڑکیوں کو؟ شکل سے کتنی معصوم اور کھنی میسنی لگتی ہو اور اندر سے تم لوگوں کی یہ حقیقت ہے۔ نینا ابھی بھی نشے میں تھی۔ وہ جس طرح بڑبڑا رہی تھی اتنا تو وہ اندازہ لگا ہی چکا تھا کہ اسے زبردستی کسی نے یہاں پر لایا تھا۔ وہ اس حالت میں نہ تھی کہ اپنے بارے میں کچھ بھی بتا سکتی، اس لیے وہ بجائے اسے اس کے گھر چھوڑنے کے اپنے فلیٹ میں لے گیا۔ یہ رات کے تقریباً 10 بج رہے تھے جب وہ نینا کو اپنی باہوں میں اٹھائے اپنے کمرے میں لے کر آیا تھا اور بیڈ پر پھینکنے کے بعد ایک نظر خود کو دیکھا۔ فریش ہو کر جب باہر نکلا تو ایک نظر بیڈ پر آڑی ترچھی غیر مناسب حالت میں لیٹی ہوئی نینا کو دیکھا جس کے بال ابھی بھی کھلے ہوئے اور چہرے پر پھیلے ہوئے تھے۔ وہ بے خود سی سو رہی تھی، نشے میں دھت اپنی سرخ ہوتی آنکھوں کو کھول کر خمار آلودہ نظروں سے مسکرا کر زریاب خانزادہ کو دیکھا۔ نینا کو اس وقت خود بھی نہیں معلوم تھا کہ وہ کر کیا رہی ہے۔ زریاب کا دل ایک پل کو مچل چکا تھا۔ آخر کو وہ بھی ایک نوجوان تھا اور اس وقت اس فلیٹ میں وہ نوجوان لڑکی مکمل طور پر اس کی دسترس میں تھی۔ وہ بے خودی میں اس کی جانب پڑنے لگا۔ اس کے قریب بیٹھ کر جیسے ہی اس نے اپنا ہاتھ اس کے گال پر پھیرنا چاہا کہ اگلے ہی پل فون بجا تھا۔ وہ فوراً جیسے کسی سحر سے نکلا۔ فون کان سے لگایا تو ایک بار پھر اس کا چھوٹا بھائی ارباز خانزادہ تھا۔ بھائی کدھر رہ گئے ہیں آپ؟ جانتے ہیں کہ آپ کی اس حرکت کی وجہ سے ہمیں کروڑوں کا نقصان ہو چکا ہے۔ یہ ہماری دوسری اہم ترین میٹنگ تھی جو کینسل ہو چکی ہے۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ زریاب خانزادہ اتنی غفلت کا مظاہرہ کر سکتے ہیں۔ ارباز کی بات سن کر جیسے سارا غصہ تازہ ہو چکا تھا۔ غصے سے وہ فون بند کرتا وہ دیوار پر مکہ مار چکا تھا۔ یہ لڑکی ایک بار پھر اس کے نقصان کا باعث بن چکی تھی۔ جی تو یہی چاہتا تھا کہ اس لڑکی کو برباد کر دے، لیکن اسے وہیں پر لیٹا چھوڑ کر صوفے پر بیٹھ کر زریاب سگریٹ پر سگریٹ پھونکنا شروع ہو گیا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب ڈپریشن سے تنگ آ کر زریاب خانزادہ نے الماری میں پڑی ہوئی کانچ کی بوتلیں نکالی اور ایک ساتھ 2 گلاس پی چکا تھا۔ نشے میں دھت گرتا پڑتا یہ بھی بھول گیا کہ کمرے میں ایک لڑکی موجود ہے۔ اسی بیڈ پر آ کر لیٹ گیا جس پر نینا سو رہی تھی۔ دونوں ہی نشے میں گہری نیند سو رہے تھے۔ جب اگلی صبح نینا کی آنکھ کھلی وہ یہی سمجھ رہی تھی کہ اپنے کمرے میں سو رہی ہے۔ جیسے ہی انگڑائی لینے کے لیے اپنے بازو کھولے تو اپنے قریب رکاوٹ محسوس کر کے اس نے زور سے اپنے بازو پھیلائے تھے۔ پھر جمائی لیتے ہوئے جیسے ہی آنکھیں کھولی تو اپنے سے چند انچ کی دوری پر زریاب خانزادہ کو دیکھ کر نینا کی چیخیں نکل چکی تھی۔ چلا کر سب سے پہلے اس نے فرش پر گرے ہوئے اپنے پٹے کو اپنے گرد لپیٹا تھا۔ اس سے پہلے کہ بیڈ سے اترتی اس کا پاؤں کمفرٹر میں اٹک چکا تھا جس کی وجہ سے وہ پیٹ کے بل نیچے گری تھی۔ گھبراتے ہوئے آس پاس دیکھنے لگی۔ میں کہاں ہوں؟ مجھے کہاں لے کر آ گئے ہو؟ یہ میرا گھر نہیں ہے۔ گھبرا کر وہ آس پاس دیکھ رہی تھی۔ اس کے رونے چلانے کی آواز پر زریاب خان کی بھی آنکھ کھل چکی تھی۔ اپنے کمرے میں اس لڑکی کو دیکھ کر پہلے تو وہ کچھ نہ سمجھا، جیسے جیسے نشہ اترا اور وہ ہوش کی دنیا میں واپس لوٹا تو اس لڑکی کو دیکھ کر اسے بھی غصہ آ چکا تھا۔ اگلے ہی پل کہنے لگا کہ یہ چلا کیوں رہی ہو؟ زبان بند رکھو اپنی۔ جب سے میری زندگی میں آئی ہو تماشا لگا رکھا ہے تم نے میرا۔ چپ ہو جاؤ۔ زریاب خان کے سر میں شدید درد ہو رہا تھا جو کہ نینا کے رونے سے مزید بڑھ رہا تھا۔
नैना अगले पल रोते हुए कहने लगी कि ये क्या किया आपने मेरे साथ? कहीं वो तुम तो नहीं थे जिसने निम्रा को पैसे देकर मुझे अगवा करवाया? वो आप ही है ना जिसने मुझे नशावर दवा पिलाई ताकि आप मुझे अगवा कर सके? क्या किया है आपने मेरे साथ? कहीं मेरी इज्जत पर। वो फूट फूट कर रोती हुई एक ही सांस में जज्बातीपन की इंतहा करती सब कुछ बोले जा रही थी। उसकी मुसलसल चल रही जुबान ज़रियाब खानज़ादा को मज़ीद मुश्तल कर रही थी। बहुत ज़्यादा लड़कियां उसने अपनी ज़िंदगी में देखी थी कि लड़कियों के साथ उसकी दोस्तियां भी रह चुकी थी, मगर आज से पहले इस कदर बातूनी, जल्दबाज और बचपने की हद कर देने वाली लड़की उसने कभी ना देखी थी। ज़रियाब फ़ौरन आगे बढ़कर अपना हाथ उसके नाजुक लबों पर रखकर कहने लगा, मैं ज़रियाब खानज़ादा हूँ, ज़रियाब इंडस्ट्रीज़ का मालिक। तुम्हें मैं क्या इतना गिरा पड़ा लगता हूँ जो तुम जैसी आम सी लड़की के लिए मैं ये सब कुछ करूँगा? तुम्हारी वजह से पहले ही मेरा करोड़ों का नुकसान हो चुका है। खुद नशे में धुत क्लब में नाच गाने कर रही थी, तुम्हें बचाकर यहाँ पर लाया हूँ और उससे तो बेहतर था कि मैं तुम्हें वहीं सड़क पर छोड़ आता। मगर शायद सही कहा तुमने, कुदरत मुझे बार बार मौका फराहम कर रही है कि मैं तुमसे अपनी हर एक बेइज्जती और नुकसान का बदला लूँ। आज तो फिर मौका भी है और दस्तूर भी। तुम पूरी तरह मेरी दस्तरस में हो। गुज़श्ता रात तो मैंने कुछ नहीं किया तुम्हारे साथ, लेकिन अब करूँगा, ठीक है? ये कहकर ज़रियाब खानज़ादा उसके मज़ीद करीब आने लगा। नैना को तो लगा जैसे उसकी सांस अटक कर रह जाएगी। ज़रियाब ने अपना हाथ उसकी गर्दन पर रखा और इससे पहले कि वो उसके लबों को अपनी नज़रों से झुलसाता, कोई गुस्ताखी करता, एक बार फिर नैना ने साइड टेबल पर पड़े हुए गुलदान को उठाया था और ज़रियाब के सर में दे मारा। ज़रियाब तो हड़बड़ा ही उठा था। माथे से खून की एक लकीर निकली। नैना ने फ़ौरन फ्लैट का दरवाज़ा खोला और वहाँ से बाहर भागी थी। ये उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसे वहाँ पर टैक्सी मिल गई जिसमें बैठकर वो घर तक पहुँची। वहाँ दूसरी जानिब घर में कोहराम मच चुका था और जुल्फ़िकार साहब जब अपने कपड़े की दुकान से वापस आए तो सामने नजमा बेगम सर बांधकर बैठी वावेला मचा चुकी थी कि जवान जहान बेटी कहाँ चली गई। मैं तो कहती रह गई कि मत पढ़ाओ उसे, मगरिब हो चुकी है और अभी तक जवान लड़की घर नहीं आई। जुल्फ़िकार साहब शुरू से ही अपनी बेटी से बेतहाशा मोहब्बत करते थे। नैना के बाद उनकी 2 बेटियां और एक बेटा भी था, मगर वो नैना से बेहद मोहब्बत करते थे। फ़ौरन बाइक स्टार्ट कर कर कहने लगे कि लहजा धीमा रखो, तो माँ हो या डाइन हो, या शोर मचाकर पूरे मोहल्ले को बताना है कि तुम्हारी बेटी अभी तक घर नहीं लौटी? तुम्हें कोई इज्जत की परवाह भी है या नहीं? जुल्फ़िकार साहब ने अपनी बीवी को डांट कर बाहर सहन से उठकर अंदर चलने को कहा, मगर वो तो वहीं पर अटक चुकी थी कि ये आपकी आज़ादी है। मुझे तो लगता है कि कॉलेज में किसी लड़के के साथ कर ली होगी दोस्ती। अरे मैं तो पहले ही कहती थी। एक बार फिर वो कुछ कहती कि जुल्फ़िकार साहब उसे ज़बरदस्ती बाजू से पकड़कर घर के अंदर ले जा चुके थे। वो बार बार उसके नंबर पर कॉल कर रहे थे, मगर फ़ोन मुसलसल बन जा रहा था। नजमा बेगम यही कह रही थी कि जाके पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाओ, अपने भाइयों को बताओ ताकि उस लड़की को ढूंढा जा सके। अगर बात बाहर निकल गई तो क्या होगा? सारी रात उनकी परेशानी के आलम में गुजर चुकी थी। जुल्फ़िकार साहब को अपनी बेटी पर इतना तो यकीन था कि वो उनकी आंखों में धूल नहीं झोंक सकती। वो अपनी बेटी को ढूंढते हुए यूनिवर्सिटी गए। यूनिवर्सिटी के चौकीदार के साथ उनकी अच्छी सलाम दुआ थी, मगर उसका यही कहना था कि आपकी बेटी तो एक दोस्त के यहाँ से निकली थी, उसके बाद कहाँ गई हमें कुछ नहीं पता। जुल्फ़िकार साहब परेशान हो चुके थे और सारी रात जागते हुए गुजर चुकी थी। सुबह दरवाजे पर दस्तक होने लगी। जैसे ही नजमा ने दरवाज़ा खोला तो सामने जिस हालत में नैना दाखिल हुई, नजमा बेगम का हाथ उसी तरह अपने कलीजे पर गया। उस वक्त पड़ोस से उसकी चची भी यहीं पर आई हुई थी। जब नैना को इस हालत में देखा तो अगले पल कहने लगी कि इस लड़की को क्या हुआ, ये इस हालत में यहाँ पर कैसे पहुंची? वो फ़ौरन जुल्फ़िकार साहब के सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। रोते हुए कहने लगी, जुल्फ़िकार साहब ने उसकी हालत देखी तो ज़हन में कई तरह के वसवसे बनने लगे थे। कहने लगे कि क्या हुआ है मेरी बच्ची, कहाँ थी तुम? मेरा दिल डूब रहा है, बताओ मुझे। इससे पहले कि वो कुछ बोलती, नजमा बेगम ने उसके मुंह पर सन्नाटेदार थप्पड़ दे मारा। बेहया लड़की, कहाँ थी तुम? बाप के मुंह पर कालक मलने के लिए कहाँ रात गुजार कर आई है? जरा शर्म नहीं आई? यहाँ हमारी हालत क्या हो रही है? अरे ये सब कुछ करना था तो हमें बता देती, तुझे तेरे इसी आशना के साथ ब्याह देते। आज तो नजमा बेगम ने हर हद पार कर दी थी।
مجبوراً ذوالفقار صاحب کو اپنا ہاتھ اٹھانا پڑا کہ خبردار، آج تم نے ثابت کر دیا کہ تم نینا کی سگی نہیں بلکہ سوتیلی ماں ہو۔ یہ سن کر تو نجمہ بیگم کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ وہ لاجواب ہو چکی تھی، آخر کو کیا بولتی؟ ذوالفقار صاحب اپنی بیٹی کو کمرے میں لے کر آ گئے اور حلق میں کانٹے چبھ رہے تھے۔ جب ایک گہری سانس خارج کر کے دونوں ہاتھ اپنی بیٹی کے کندھے پر رکھے، اس وقت وہ بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی، اور جب اس سے پوچھنے لگے کہ بتاؤ بیٹا کیا ہوا ہے، وہ ایک گہری سانس خارج کر کے سب کچھ بتانے لگی کہ کس طرح وہ ایک دوست کے ساتھ اس کے گھر پڑھائی کرنے کے لیے گئی، مگر راستے میں ہی گاڑی خراب ہو گئی اور بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، مگر یہ تو شکر ہے کہ کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا۔ تو اس کی ماں نے نینا کو رات اپنے گھر ہی روک لیا، اس لیے وہ اس قدر گھبرائے ہوئے انداز میں گھر داخل ہوئی۔ ذوالفقار صاحب نے اپنی بیٹی کو فوراً سینے سے لگا لیا کہ تم مجھے ایک بار کال تو کرتی، جانتی بھی ہو کہ کتنے پریشان تھے، تمہیں کہیں چوٹ تو نہیں آئی، بتاؤ کہیں درد تو نہیں ہو رہا؟ مگر نینا زندگی میں پہلی بار اپنے باپ سے جھوٹ بولنے کے بعد روتے ہوئے کہنے لگے کہ نہیں بابا، میں اب کافی بہتر ہوں، کچھ اندرونی چوٹیں ہیں جو دوائی لوں گی تو ٹھیک ہو جائیں گی۔ ذوالفقار صاحب کہنے لگے کہ تم آئے کس کے ساتھ ہو؟ کون چھوڑنے آیا ہے تمہیں؟ مگر ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ اس سے آگے کیا بولے کہ ایک باہر غیر شناسی آواز گونجی تھی، جیسے سن کر ذوالفقار صاحب پیچھے پلٹے، جبکہ وہیں نینا کا تو جیسے دل حلق میں آیا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ جب باہر جا کر دیکھا تو ایک خوبصورت نوجوان جس کی عمر 26-27 سال تھی، وہ وہاں پر کھڑا تھا اور ماتھے پر ہلکے ہلکے زخم کے نشان بھی موجود تھے۔ ذوالفقار صاحب نے اس قدر امیر کبیر لڑکے کو اپنے گھر میں دیکھا تو کہنے لگے کہ کون ہے محترم آپ اور کیسے آنا ہوا؟ چہرے پر ایک واجب سی مسکراہٹ سجا کر ذوالفقار صاحب کو دیکھنے لگا، جب کمرے سے اسی حالت میں نینا بھی باہر آئی تھی۔ مسکرا کر کہنے لگا کہ انکل، ایکچولی میں آپ کو بتانے آیا تھا کہ آپ کی بیٹی محفوظ ہاتھوں میں تھی۔ جانتا ہوں کہ آپ لوگ جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں پر اگر بہن بیٹی کچھ دیر کے لیے بھی غائب ہو جائے تو کس طرح کے طعنے دیے جاتے ہیں۔ میں بتانا چاہتا تھا کہ یہ باحفاظت میری بہن کے ساتھ ہمارے گھر آ چکی تھی، جس کے بعد میں ہی انہیں اب آپ کے گھر تک چھوڑنے آیا ہوں۔ ذوالفقار صاحب نے ایک گہری سانس خارج کی تھی جب زریاب خانزادہ کہنے لگا کہ فکر مت کیجیے، انہوں نے اس طرح کی غلط حرکت کی ہے اور میں انہیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے چھوڑ چکا ہوں، دوبارہ وہ ایسی حرکت کرنے سے پہلے 100 بار سوچیں گے۔ زریاب خان کی بات سن کر ذوالفقار کے ماتھے پر بل پڑے تھے، کہنے لگے کہ کیا مطلب، کیسی حرکت؟ اگلے ہی پل نینا فوراً سے کہنے لگی کہ یہی کہ ہماری گاڑی کو ٹکر مار کر بھاگنے والی حرکت، اس گاڑی کو میری دوست زریاب سر کی بہن ڈرائیو کر رہی تھی نا، تو بس ہمیں لڑکی سمجھ کر انہوں نے جان بوجھ کر ہمارے ساتھ یہ حرکت کی۔ زریاب جو اس کا پیچھا کرتا ہوا یہاں تک آن پہنچا تھا، اس لڑکی کے باپ اور پھر اسے دیکھ کر اندر ہی اندر بہت کچھ سوچ چکا تھا۔ وہ اس لڑکی کو اتنی آسانی سے ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ اب تک جتنی بار وہ اپنی حدود زریاب خان کے سامنے تجاوز کر چکی تھی، وہ اس کا بدلہ اب اس سے شادی کر کے لینا چاہتا تھا۔ ذوالفقار صاحب نے اسے وہیں پر بٹھایا، کئی طرح کے لوازمات اس کے سامنے پیش کیے اور وہ یوں گھل مل کر ذوالفقار صاحب سے بات کر رہا تھا جیسے برسوں سے انہیں جانتا ہو۔ ایک طرف کھڑی نینا کتنی ہی دیر سب کچھ دیکھتی رہی۔ اس نے سکھ کا سانس اس وقت لیا تھا جب زریاب خان اس گھر سے گیا تھا، مگر جانے سے پہلے اپنا نمبر ذوالفقار صاحب کو دے گیا کہ اگر کبھی کسی بھی چیز کی ضرورت ہو یا مدد چاہیے ہو تو آپ نے بس مجھے ایک بار کال کرنی ہے۔ نجمہ بیگم تو دیکھ کر فریفتہ سی ہو چکی تھی۔ جیسے وہ جانے لگا تو فوراً سے کہنے لگی کہ بیٹا تم تو بڑے اچھے بچے ہو، قسم سے میری تو یہی خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے تم جیسا ہی خوبصورت سا داماد دے، مگر ہم غریبوں کی اتنی کہاں قسمت۔ ذوالفقار صاحب تو لب بھینچ کر رہ گئے۔ وہیں نینا کا تو چہرہ جیسے موت کی زردی میں ڈھل چکا تھا۔ نجمہ بھی کم نہ تھی، سوتیلی ماں ہونے کا پورا حق ادا کیا تھا، اور زریاب خانزادہ مسکرا کر فوراً کہنے لگا کہ جی آنٹی ضرور۔ یہ کہہ کر وہ گھر سے باہر جا چکا تھا۔ ذوالفقار صاحب نے وہیں پر نجمہ بیگم کو چھڑکنا شروع کر دیا، جو ہر بار کی طرح اس بار بھی باتیں کر کے اپنے شوہر کو ہی نیچا دکھاتی وہاں سے کمرے میں جا چکی تھی۔ فریش ہو کر ایک نظر نینا نے خود کو آئینے میں دیکھا تھا۔ بار بار کسی فلم کی طرح وہ مناظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہے تھے۔ سب سے زیادہ خوف تو اسے زریاب خانزادہ سے آ رہا تھا۔ اسے یہ بات ستا رہی تھی کہ اس نے اپنے بچپنے اور کم عقلی میں زریاب خانزادہ جیسے شخص سے پنگا لے لیا
جو کبھی بھی کچھ بھی کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ ایک گہری سانس خارج کر کے وہ اپنا سر تھام کر بیٹھی ہوئی تھی، لیکن چند روز بعد ہی زریاب خانزادہ اپنی والدہ اور بڑی بہن کے ساتھ ان کے ہاں موجود تھا۔ وہ دونوں تو سمجھ رہی تھی کہ شاید زریاب خانزادہ نے کوئی بہت ہی امیر کبیر خاندان کی لڑکی کو پسند کیا ہوگا، جس سے ملنے کے لیے وہ ان کو لے کر جا رہا ہے، مگر دونوں جب اس عام سے محلے کے عام سے گھر میں داخل ہوئی تو حیرت سے زریاب خانزادہ کو دیکھ رہی تھی، لیکن زریاب خانزادہ مسکرا رہا تھا۔ ذوالفقار صاحب اس وقت گھر میں ہی موجود تھے۔ ان کے چہرے پر خوشگوار حیرت چھا گئی۔ ذوالفقار صاحب بار بار ان کا شکریہ ادا کر رہے تھے کہ آپ نے ہماری بیٹی کا بہت خیال رکھا۔ شازیہ بیگم اور نور ان کی ہاں میں ہاں ملائی جا رہی تھی، کیونکہ زریاب خان نے انہیں یہی کرنے کو کہا تھا۔ نینا اس وقت اپنے کمرے میں موجود تھی۔ جیسے ہی کمرے سے باہر نکلی تو ہلکے گلابی رنگ کا فراک اور سفید رنگ کا دوپٹہ اپنے کندھوں پر گھرایا ہوا تھا۔ زریاب خانزادہ کی نظر اس پر پڑی تو جیسے اس کا دل سینے میں یوں اچھلا تھا۔ سادگی میں بھی یہ لڑکی غضب ڈھا رہی تھی۔ چہرے پر ایک مسکراہٹ سجائے وہ اسے دیکھنے لگا۔ وہ فوراً مہمانوں کو سلام کر کے سیدھا کچن میں جا چکی تھی۔ پہلی نظر میں اس لڑکی کو دیکھ کر شازیہ بیگم کی اس کی دیوانی ہو چکی تھی۔ وہ واقعی بے حد خوبصورت تھی اور ان کے گھر کی بہو بننے کے لائق بھی تھی، مگر ان کے سٹیٹس میں اور نینا کے سٹیٹس میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ جب ذوالفقار صاحب سے انہوں نے نینا کا رشتہ مانگا تو ذوالفقار صاحب تھوڑے سے حیران ہو چکے تھے اور کہنے لگے کہ دیکھیے، آپ کے اور ہمارے سٹیٹس میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ میں نہیں سمجھ پا رہا کہ میں آپ کو کیا جواب دوں، لیکن بعد میں اگر میری بیٹی آپ کے انداز اور اعتبار کو نہ اپنا سکے تو کہیں اس کی زندگی خراب نہ ہو جائے۔ زریاب خانزادہ فوراً کہنے لگا کہ انکل فکر مت کیجیے، وقت کے ساتھ ساتھ آپ کی بیٹی سب کچھ سیکھ جائے گی۔ میں آپ کی بیٹی کو اپنے گھر کی عزت بنانا چاہتا ہوں۔ آپ فکر مت کیجیے، آپ کی بیٹی کو کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ ذوالفقار صاحب اور نجمہ بیگم کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہ تھا۔ وہیں نینا یہ سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ آخر یہ شخص مجھ سے شادی کیوں کرنا چاہتا ہے۔ ان سب کی ضد تھی کہ بات پکی کی جائے۔ وہ تو اپنے ساتھ انگوٹھی بھی لے کر آئی تھی۔ نینا کو زبردستی نجمہ بیگم نے تیار کروا کر وہاں پر بٹھا دیا تھا۔ جب اس کا لرزتا ہوا ہاتھ زریاب خان کے ہاتھ میں گیا تو سب کی نظروں سے بچتے ہوئے اس نے دھیمے سے لہجے میں کہا، زندگی کی بربادی مبارک ہو نینا۔ نینا ذوالفقار، آج تک تم نے میرا نقصان کیا ہے، مگر اب نقصان اٹھانے کی باری تمہاری ہے۔ اور یہ کہہ کر اس نے اس کو تھوڑا زور سے اس کی نازک انگلیوں کو بھینچا تھا۔ ایک سسکی سی اس کے لبوں سے نکلتی نکلتی رہ گئی۔ کچھ دیر بعد وہ لوگ وہاں سے جا چکے تھے اور وہ اپنے باپ کی طرف دیکھتی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی کہ یہ سب کچھ کیا کر دیا آپ نے؟ کیا کوئی اتنی جلدی اپنی بیٹی کا رشتہ طے کرتا ہے؟ نہ آپ لوگوں نے کوئی جانچ پڑتال کی کہ وہ لوگ کیسے ہیں، کس طرح کا مزاج رکھتے ہیں؟ ذوالفقار صاحب اسے تسلی دے رہے تھے کہ تمہارے باپ نے یہ بال تھوپ میں سفید نہیں کیے، وہ لوگ اچھے ہیں اور بڑے لوگوں کو اگر ہم انکار کر دیتے تو کیا پتہ دوبارہ اتنا اچھا رشتہ ملتا یا نہ ملتا۔ وہ بھی اپنے کمرے میں بیٹھی یہ سوچ رہی تھی کہ جب اسکرین پر ایک میسج جگمگایا۔ نمبر زریاب خان کا ہی تھا۔ اگلے ہی پل اس نے اس نمبر پر کال ملا دی۔ غصے سے چنگھاڑتے ہوئے کہنے لگی کہ چاہتے کیا ہیں آپ؟ کیوں کر رہے ہیں یہ سب میرے ساتھ؟ میں آپ سے شادی نہیں کروں گی اور میں آؤں گی اور ایک بار پھر بھرے مجمع میں آپ کی پہنائی ہوئی انگوٹھی آپ کے منہ پر مار کر جاؤں گی۔ آپ میری زندگی برباد کرنا چاہتے ہیں، مجھے ٹارچر کرنا چاہتے ہیں۔ میرے ماں باپ کو تو آپ نے اپنے جھانسے میں پھانس لیا، لیکن آپ کی حقیقت میں سب کو بتا کر رہوں گی۔ زریاب خانزادہ کی ایک خباثت بھری ہنسی گونجی تھی۔ کہنے لگا کہ اچھا، اتنی ہمت ہے تو جاؤ بتاؤ۔ میرے پاس بھی اس رات کی CCTV فوٹیج موجود ہے جس میں تم جھولتی ہوئی 2 غیر لڑکوں کی باہوں میں خوب مزے لوٹ رہی تھی۔ میں تمہاری وہ ویڈیوز تمہارے باپ کو دکھا دوں گا اور بس پھر جو ہوگا تم بھگتنے کے لیے تیار رہنا۔ نینا کو تو جیسے چپ لگ چکی تھی۔ اس کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ ابھی وہ نمرہ اس کے سامنے ہوتی اور وہ اس کا منہ نوچ کر رکھ دیتی، جس کی وجہ سے آج وہ اس نوبت کو پہنچ چکی تھی۔ رہ رہ کر اسے اپنے مستقبل کا خیال آ رہا تھا۔ اگر زریاب خانزادہ اس سے شادی کر لیتا تو نہ جانے وہ اس سے کس طرح سے بدلہ لیتا۔ وہ اپنے بالوں کو دونوں ہاتھوں میں جکڑے یہ سب سوچ رہی تھی۔ وہیں گھر میں تو جیسے خوشیاں چھائی تھی۔ اس کے چھوٹے بہن بھائی بات بات پر اسے چڑھاتے، یہ کہتے کہ تمہاری شادی ہونے والی ہے، اس کے بعد یہ کمرہ تمہاری چیزیں صرف اور صرف ہماری ہو جائیں گی اور تم ہمارے گھر میں صرف مہمان بن کر آیا کرو گی۔
اسے اپنی شادی کی باتوں سے بھی چڑ سی ہونے لگی۔ وہیں ذوالفقار صاحب نے دکان پر پہلے سے زیادہ کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ پہلے جو 5 بجے دکان بند کر کے وہ گھر آ جایا کرتے تھے، اب رات 11 بجے تک دکان کھول کر بیٹھے رہتے اور صبح بھی جلدی چلے جاتے۔ صحت دن بدن گرتی چلی جا رہی تھی، مگر اپنی صحت پر ان کا دھیان ہی کہاں تھا۔ وہیں آئے روز سریاب خان کسی نہ کسی بہانے سے گھر چلا آتا۔ نینا کی پوری کوشش ہوتی کہ وہ اس کی روبرو نہ ہو سکے، لیکن وہ کوئی موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا۔ اس روز بھی نینا کالج میں اپنا آخری پیپر دینے کے بعد واپس لوٹ رہی تھی، جب راستے میں ہی سریاب خان نے اپنی گاڑی روک دی۔ گاڑی روکتے ہی اس نے نینا سے کہا کہ اندر بیٹھ جاؤ، میں تمہیں ڈراپ کر دیتا ہوں، مگر نینا نے صاف انکار کر دیا کہ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، مجھے ٹیکسی میں جانے کی عادت ہے، میں بس میں تھک کے کھا لوں گی، لیکن آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ یہ سن کر زریاب خانزادہ کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ کہنے لگا کہ تم زریاب خانزادہ کی ہونے والی بیوی ہو، چپ چاپ آ کر گاڑی میں بیٹھو۔ اس کی ڈانٹ سن کر وہ جھجکتے ہوئے پچھلا دروازہ کھول کر وہاں بیٹھنے لگی تو زریاب نے گھور کر اسے دیکھا تھا۔ کہنے لگا کہ میں تمہارا نوکر نہیں ہوں، زریاب خانزادہ ہوں، آگے بیٹھو۔ وہ چپ چاپ آگے بیٹھ چکی تھی، اپنا بیگ گود میں رکھے اس کی نظر سامنے سڑک پر تھی۔ جب گاڑی چل پڑی اور وہ ایک گہری سانس خارج کرنے کے بعد ایک نظر اسے دیکھ کر کہنے لگا، جانتی ہو کہ آج تک تمہاری وجہ سے میرا کتنا نقصان ہوا ہے؟ جب سے تم میری زندگی میں آئی ہو، نقصان پر نقصان ہوتا چلا جا رہا ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ تم وہ کالی بلی ہو جو جب بھی میرا راستہ کاٹتی ہو، کچھ نہ کچھ الٹا ہی ہوتا ہے۔ یہ سن کر اگلے ہی پل نینا کہنے لگی کہ جب اتنی ہی نحوست ماری ہوں تو پھر آپ نے کیوں مجھ سے شادی کرنے کی حامی بھری؟ آپ کو تو مجھ سے میلوں دور رہنا چاہیے تھا۔ اگر آپ مجھے اپنے گھر میں لے آئے تو پھر کیا ہوگا؟ زریاب نے تیکھی نظروں سے اسے دیکھا۔ اگلے پل اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ پھیلی تھی۔ کہنے لگا کہ یہی تو میں چاہتا ہوں کہ تم میرے گھر میرے اختیار میں آ جاؤ اور پھر چن چن کر میں تم سے بدلے لے سکوں۔ بائی دا وے تم لگتی بہت خوبصورت ہو، وہ اسے بڑے غور سے دے کر بولا تھا، جبکہ وہ اس کی نظروں کے انداز پھانپ کر ہڑبڑا سی چکی تھی۔ کہنے لگی کہ یہیں پر گاڑی روکیے، مجھے نہیں جانا آپ کے ساتھ، مگر وہ اس کا ہاتھ پکڑ چکا تھا۔ کہنے لگا کہ زریاب خانزادہ کی مانگ ہو، کچھ عرصے بعد ہماری شادی ہونے والی ہے، تھوڑا بہت تو رومانس چلتا ہے، اب اتنی بھی تم بچی نہیں ہو جو یہ سب کچھ ڈرامے کرو گی۔ نینا کے تو ہوش فنا ہو رہے تھے، اسے یوں پریشان کر کے زریاب خانزادہ خوب لطف اندوز ہو رہا تھا۔ بہرحال اس نے گاڑی اس کے گھر کے باہر روک دی تھی، پھر کہنے لگا کہ آج شام تیار رہنا، میں تمہیں لینے آؤں گا، میرے فارم ہاؤس پر پارٹی ہے، میں چاہتا ہوں کہ تمہیں اپنے دوستوں کے ساتھ انٹروڈیوس کروا دوں۔ نینا نے ایک نظر اس سے دیکھا اور پھر کہنے لگی کہ میں آپ کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی، ہمارے ہاں یہ سب کچھ سرعام نہیں چلتا، شادی کے بعد ہی لڑکی اور لڑکے کا ملنا ملانا ہوتا ہے۔ وہ زور سے گاڑی کا دروازہ بند کرتی اندر جا چکی تھی، لیکن گھر میں اندر داخل ہوتے ہی جو بم اس پر پھوٹا تھا کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی۔ ابھی تک ذوالفقار صاحب گھر نہ آئے تھے اور ان کا فون بھی نہیں لگ رہا تھا۔ وہ مسلسل کال پر کال کر رہی تھی جب کچھ دیر بعد ایک غیر شناسا آواز گونجی جو کہنے لگے کہ ذوالفقار صاحب کو ہارٹ اٹیک آیا ہے، ہم انہیں ہاسپٹل لے کر آئے ہیں، جلد از جلد آ جائیے۔ نجمہ بیگم اپنی بیٹی کے ساتھ فوراً ہاسپٹل جانے کے لیے نکلی تھی۔ نینا بھی ساتھ جانا چاہتی تھی، مگر نجمہ بیگم نے اسے گھر رہ کر چھوٹے بہن بھائیوں کو سنبھالنے کا کہا۔ گھبرا کر وہ روتے ہوئے وہیں پر دعا کرنے لگی کہ بس کسی طرح بابا کی جان بچ جائے، کوئی بڑا نقصان نہ ہو۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے یہ دعا کر رہی تھی، اور وہیں ڈاکٹرز نے چیک اپ کرنے کے بعد واضح طور پر کہہ دیا تھا کہ ہمیں جلد از جلد ان کا ہارٹ ٹرانسپلانٹ کرنا ہوگا، دیر تک یہ مصنوعی دل کے ساتھ زندہ نہیں رہ پائیں گے۔ نجمہ بیگم کے تو پیروں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی۔ پھوٹ پھوٹ کر وہ رونے لگی، کہنے لگی کہ ڈاکٹر صاحب بتائیے آخر اب ہم کیا کریں؟ جواب میں ڈاکٹر نے یہی کہا کہ بہتر ہے کہ آپ کسی ڈونر کا بندوبست کریں، کوئی ایسی فیملی جو اپنے مرنے والے عزیز کا دل فی سبیل اللہ دے دے، یا پھر ہمیں بتائے کہ ہم ان کے لیے ایک بہتر ڈونر کا انتظام کرتے ہیں۔ بس 60 لاکھ روپے تیار رکھیے۔ 60 لاکھ کی رقم کا سن کر نجمہ بیگم کی تو آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا چکا تھا۔ نینا کو جب نجمہ بیگم نے 60 لاکھ کا بتایا تو اس کا وجود کام کر رہ گیا۔ جس علاقے میں وہ رہتی تھی، مگر اپنے اس گھر کو بیچ دیتی تب بھی اسے 60 لاکھ روپے نہ مل سکتے۔ وہ روتے ہوئے چائے نماز بچھا چکی تھی کہ آخر کیا کرے، کہ کس سے مانگے؟ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے باپ کی جان رائگاں ہوتی نہیں دیکھ سکتی تھی۔
روتے ہوئے سب سے پہلا خیال اسے زریاب خانزادہ کا ہی آیا تھا۔ کپ کپ آتے ہوئے ہاتھوں سے اس نے زریاب خانزادہ کو کال کی۔ زریاب خانزادہ نے جب اسکرین پر نمبر جگمگاتا ہوا دیکھا تو فوراً فون کان سے لگا دیا۔ کہنے لگا کہ آج تو لگتا ہے کہ میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں، مصیبت خود اس وقت گلے پڑ رہی ہے۔ زریاب نے ہنستے ہوئے یہ کہا، لیکن اگلے ہی پل اس کی سسکیں آنے لگی تھی۔ یہ نینا کی روتی ہوئی آواز سن کر زریاب کے چہرے پر ایک گہری مسکراہٹ پھیل گئی۔ کہنے لگا کہ کیا ہوا، رو کیوں رہی ہو؟ نینا نے روتے ہوئے بڑی مشکل سے یہ الفاظ ادا کیے کہ میرے بابا کو ہارٹ اٹیک آیا ہے، ڈاکٹر نے ہارٹ ٹرانسپلانٹ کرنے کا کہا ہے اور وہ 60 لاکھ روپے مانگ رہے ہیں، پلیز میری مدد کریں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے یہ سب کچھ کہہ رہی تھی اور زریاب خانزادہ فوراً اٹھ کر کھڑا ہو چکا تھا۔ کہنے لگا کہ اس وقت کہاں ہو تم اور کس ہاسپٹل میں ہو؟ وہ زریاب کو یوں سنجیدگی سے بولتا دیکھ کر جھٹ سے کہنے لگی کہ بابا سٹی ہاسپٹل میں ہیں اور امی بھی وہیں پر ہیں اور میں اس وقت گھر پر ہوں، پلیز مدد کر دیجیے۔ میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گی، میں ساری زندگی آپ کے احسان مند رہوں گی۔ وہ ایک ہی سانس میں بولے جا رہی تھی جب زریاب کہنے لگا کہ فکر مت کرو، میں ابھی آتا ہوں۔ نینا کے دل میں خود بخود زریاب خان کے لیے ایک مقام بننے لگا تھا کہ یہ شخص یقیناً اس کی مدد ضرور کرے گا۔ اس وقت وہ اس قدر شدید ڈپریشن کا شکار تھی کہ فوراً واش روم میں چلی گئی اور ٹھنڈا پانی اپنے سر پر پھینکنے لگی تاکہ کچھ سکون حاصل کر سکے۔ خود کو ریلیکس کرنے کے بعد وہ اپنے گرد ٹاول لپیٹے باہر نکلی۔ جیسے ہی اس نے باہر قدم رکھے تو اپنے ہی دھیان میں ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے ٹاول کو ایک طرف رکھتے ہوئے کپڑے چینج کرتی کہ تبھی ڈریسنگ ٹیبل میں دکھنے والے عکس کو دیکھ کر اس کے لبوں سے چیخ نکلی تھی۔ وہاں پر تو زریاب خانزادہ بیٹھا تھا، لبوں میں سگریٹ دبائے، ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے وہ اسی کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے پلٹ کر اسے دیکھ کر فوراً پیچھے ہٹتے ہوئے پردے کے پیچھے چلی گئی۔ غم اور غصے کے ملے جلے تاثرات سے کہنے لگی کہ آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو شرم نہیں آتی؟ جواب میں وہ چہرے پر مسکراہٹ سجا کر کہنے لگا کہ شرم کیسی؟ اس وقت نہا کر تم باہر نکل رہی ہو، میں تو نہیں۔ اس بات کا اندازہ تو تمہیں ہونا چاہیے تھا کہ جب تم کمرے میں داخل ہو رہی ہو تو یہ یقین دہانی کر لو کہ کوئی موجود ہے یا نہیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہنے لگی کہ آپ ہاسپٹل نہیں گئے، پلیز آپ ہاسپٹل جائیے، اس وقت بابا کو پیسوں کی ضرورت ہے اور جو صرف آپ ہی دے سکتے ہیں۔ جواب میں آنکھوں میں ایک چمک لیے وہ کہنے لگا کہ ایک ہی شرط پر میں تمہارے باپ کی مدد کروں گا۔ نینا نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جس میں بہت کچھ تھا۔ کہنے لگا کہ اسی شرط پر تمہارے باپ کو بچاؤں گا جب تم اس ٹاول کو پھینک کر یہاں میرے قریب آؤ گی۔ نینا کو لگا جیسے اس نے کچھ غلط سنا ہو۔ وہ بے یقینی سے زریاب خان کو دیکھ رہی تھی جو اس کے سامنے بیٹھا اپنی بھویں اچکا کر کہنے لگا کہ ہاں، اگر تم اس وقت میری یہ بات مان لیتی ہو تو میں ابھی ایک کال کروں گا اور تمہارے والد کا آپریشن اگلے 5 منٹ میں شروع ہو جائے گا۔ ذمہ میں لیتا ہوں، بس بدلے میں آج میرا موڈ فریش کر دو۔ وہ اپنی داڑھی کو کھجاتے ہوئے یہ بولا تھا۔ نینا کا وجود کانپ رہا تھا اور اس کی گرفت اپنے ٹاول پر پہلے سے بھی زیادہ سخت ہو چکی تھی۔ لرزتی ہوئی پلکوں کے ساتھ اس نے 2 آنسو اپنے چہرے پر گرائے۔ 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں بہت کچھ اس کے ذہن میں چلا تھا۔ ایک گہری سانس خارج کر کے اس نے ایک فیصلہ کیا اور پھر زریاب خان کو دیکھا۔ آگے بڑھ کر اس نے ایک زوردار تھپڑ زریاب خان کے منہ پر مارا۔ پھر کہنے لگی کہ کیا اتنا کمزور سمجھ رکھا ہے تم نے مجھے کہ تم یوں جان کا سودا میری عزت سے کرو گے؟ لعنت بھیجتی ہوں میں تم پر اور تمہاری اس دولت پر۔ بازوں سے جھنجھوڑ کر زریاب خان کو وہ اچھا خاصا ذلیل کر چکی تھی۔ روتے ہوئے اس نے دوبارہ واش روم میں جا کر اپنا حلیہ درست کیا اور پھر جب وہ واپس پلٹی تو زریاب خان وہاں پر موجود نہ تھا۔ اس نے گھر سے باہر نکل کر ٹیکسی کی اور ہاسپٹل کی راہ لی تھی۔ زریاب خانزادہ اس حد تک گر سکتا تھا اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ جیسے ہی ہاسپٹل پہنچی تو اگلے ہی پل ایک نظر نجمہ بیگم کو دیکھا۔ ان کو گلے لگا کر پہلے تو رونے لگی، پھر کہنے لگے کہ امی، میں نہیں جانتی کہ میرے اس فیصلے کے بعد بابا کو جب ہوش آئے گا تو ان کی کیا حالت ہوگی۔ آپ اور میرے چھوٹے بہن بھائی اس بارے میں کیا کہیں گے؟ آپ لوگ مجھے یاد رکھیں گے یا نہیں؟ لیکن میں چاہتی ہوں کہ میرا دل نکال کر بابا کو دے دیا جائے۔ میں انہیں اپنا دل دینا چاہتی ہوں۔ ویسے بھی میرا چلے جانا زیادہ بہتر ہے۔ اگر بابا زندہ رہیں گے تو آپ سب کا سہارا ہوں گے۔ نجمہ بیگم حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بھلے سوتیلی تھی مگر آج وہ اسے اپنے سینے سے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کہنے لگی کہ نہیں بیٹا، یہ قدم مت اٹھانا۔
ہمیں کوئی نہ کوئی ڈونر ضرور مل جائے گا۔ مگر وہ فیصلہ کر چکی تھی اور فوراً ڈاکٹر کے پاس گئی۔ وہ ڈاکٹر سے کہنے لگی کہ وہ اپنا دل اپنے باپ کو دینا چاہتی ہے، مگر اس سے پہلے ڈاکٹر نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور پھر مسکرا کر کہنے لگا کہ اس کی ضرورت نہیں۔ سریاب گروپ آف انڈسٹریز کے مالک سریاب خان نے ایک ڈونر بھی ڈھونڈ لیا ہے اور وہ آپ کے والد کا سارے علاج کا خرچ بھی اٹھا رہے ہیں۔ نینا حیران تھی۔ ڈاکٹر وہاں سے جا چکا تھا اور کچھ دیر بعد ہی اس کے کانوں میں یہ آواز بھی پہنچی کہ سرجری کامیاب ہو چکی ہے۔ اس نے خوشی سے خدا کا شکر کیا۔ سریاب خان بھی وہاں پر آ چکا تھا۔ نجمہ خاتون تو اسے دعائیں دے رہی تھی اور شکریہ ادا کر رہی تھی۔ ذوالفقار صاحب نے بھی ہوش میں آ کر اپنے ہونے والے داماد کا شکریہ ادا کیا، جبکہ وہ بالکل خاموش تھی۔ گھر میں آتے ہی مہمانوں کا تانتا بن چکا تھا اور سریاب خان بھی وہیں پر موجود تھا۔ جب موقع ملتے ہی اس نے نینا کو کلائی سے پکڑ کر اس کے کمرے میں لے جا کر دروازہ بند کر دیا۔ وہ خود کو چھڑوانے لگی، لیکن اس نے غصہ دکھاتے ہوئے ایک نرم زدہ تھپڑ اس کے گال پر مارا اور پھر کہنے لگا کہ کیا سمجھتی ہو تم؟ اتنی جلدی سریاب خانزادہ سے پیچھا چھڑوا لو گی؟ میں اب تک تمہیں غلط سمجھتا آیا۔ وہ تمہارا آخری امتحان تھا جو میں نے تم سے لیا تھا، اور تمہارے والد کے علاج کے لیے تو میں پہلے ہی ڈاکٹر کو بول چکا تھا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ نینا ذوالفقار میری بیوی بننے کے لائق ہے بھی یا نہیں، مگر تم نے جان کے لیے عزت کا سودا نہیں کیا۔ یہ جان کر مجھے خوشی ہوئی۔ مگر نینا روتے ہوئے کہنے لگی کہ آپ کون ہوتے ہیں مجھے آزمانے والے؟ آپ کو کس نے حق دیا ہے آپ مجھے آزماتے پھریں؟ جواب میں وہ ایک بار پھر سے اپنی دسترس میں اسے دبوچ کر کہنے لگا کہ تم نے بھی میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ آج تک سریاب خانزادہ کے سامنے کوئی اونچی آواز میں بات نہیں کر سکا، اور تم جنگلی بلی جب دیکھو میری عزت کی دھجیاں اڑانے کے لیے پہنچ جاتی ہو۔ سچ تو یہ ہے کہ آج تک سریاب خانزادہ نے اپنے سامنے بلند آواز کرنے والوں کو زمین میں رون دیا ہے، مگر تم واحد لڑکی ہو جو ہر بار اس کے سامنے آ کر اکڑ کر چلی ہو، اور پھر بھی میں اس کا کچھ نہ بگاڑ سکا۔ یہیں سے اندازہ لگاؤ کہ میرا دل تمہیں پہلے ہی اپنا تسلیم کر چکا تھا۔ نینا اس کی بات سن کر نرم پڑ چکی تھی۔ بہرحال جو بھی تھا، اگر سریاب خانزادہ نے اس کے ساتھ برا کیا تھا تو کم اس نے بھی نہ کیا تھا۔ ایک گہری سانس خارج کر کے وہ اس سے دور ہٹی تھی۔ دھیرے دھیرے نینا کے دل میں بھی محبت کی کونپلیں پھوٹنے لگی، اور پھر جب شادی کا روز آیا تو وہ شرما کر خود کو آئینے میں دیکھ کر آنے والے لمحات کا سوچ کر مسکرا رہی تھی۔ سریاب نے شادی کا اہتمام دھوم دھام سے کیا تھا اور نینا کو رخصت کر کے اپنے ساتھ لے گیا۔